اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر مارک کر کے آنا ہے اور لکھ کے لانا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے کہ جی کون کون سے ورڈز جو ہیں وہ اردو میں یوز ہوتے ہیں۔ کنان کائنڈلی آپ مجھے ایک بندہ دکھا دے بس کہ آپ نے کیا کیا ہے، سو دیٹ آئی میں ٹیل یو کہ بھئی یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ لوگ بھی اگر یہ والا لے لیں گے نا قرآن مجید، یہ بے شک ٹھیک ہے کہ اس کے نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، بے شک ٹھیک ہے کہ اس کے نیچے تلفظ کرنے کا بھی لکھا ہوا ہے، تو حرج کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ آنیسٹلی نیچے دیکھے بغیر اگر ڈھونڈیں گے نا، یا پھر یہ ترجمے کے بغیر لے لیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اگر آپ نیچے سے دیکھ دیکھ کے ترجمے سے اور پھر اردو کے ورڈ، تو اس میں کوئی آپ کو دیکھیں، جب آپ محنت کریں گے نا تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اوکے چلیں جی، میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیا کیا ہے اور کیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اوکے کنان، یہ آپ نے یس آپ نے یہ تو کر لیا نا کہ آپ نے یہ کیا کہ کتاب کے نیچے آپ نے نمبر 1 لگایا، لیکن اس کو یہاں پہ کر کے آپ کے پاس پین وغیرہ کچھ ہے، پینسل، ایک صرف چیز دے دیں، ایک پین دے دیں صرف یہ۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ کرنا ہے، دیکھیں یہ لگایا نا کتاب کے اوپر نمبر 1، آپ نے یہاں لکھنا ہے نمبر 1، اور اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے اردو کا جو آپ کو مطلب پتہ ہے، یہاں پہ کتاب۔ ٹھیک ہے، کتاب کو تو کتاب ہی کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح نمبر 2 جو ہے ہدن ہے، آپ نے ہدن نہیں لکھنا یہاں صرف نمبر 2 لکھ کے لکھنا ہے ہدایت۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جتنے بھی ورڈز آپ نے کتنے لکھے ہیں، 8 9 اگلے پیج پہ بھی کیا آپ نے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو آیت نمبر بتا دیا کروں گی کہ فلاں آیت تک لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ نے کیا ہے 7 آیت تک، ٹھیک ہے، شاباش۔ مفلحون کو بھی آپ نے کیا ہوا ہے لیکن نمبرنگ نہیں کی، مفلحون کا شاید آپ کو مطلب 11۔ یہ اس طرح سے نہیں نا کرنا، کلیئرلی کرنا ہے تاکہ آپ کو فار آل ٹائمز ٹو کم یو ہیو دس ریکارڈ۔ ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ یہ ٹھیک ہے، غشاوہ عذاب العظیم، غشاوہ کا آپ کو کیسے مطلب پتہ ہے؟ غش کھانا، بے ہوش ہو جانا۔ ویری گڈ، شاباش، ویری گڈ، اصل میں یہ ورڈ ہے، یس آف کورس، یہ غشہ کے اندر سے غشاوہ، وہ یعنی کہ جو کور کر دے، جب وہ ہماری عقل خدا نہ خطاب نہیں اس کو ہر سینسز کو کور کر، تو وہ غشاوہ، وہ پردہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، شاباش، اس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اور مفلحون کو آپ کے کیسے کیا سوچا؟ مفلس، مفلحون، مفلحون مجھے مفلس آتا تھا تو مجھے سمجھ آئی کہ مفلس نہیں، اس کا مطلب فلاح، تبھی میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیسے کیا، فلاح پانے والا۔ تو فلاح کہتے تو ہیں اردو میں، لیکن آپ کو نہیں پتا ہو سکتا تھا تو یہ مفلس اور چیز ہوتی ہے، یہ مفلحون ہوتا ہے فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے، بلکہ ٹھیک ہے، مفلس غریب ہوتا ہے، جو افلاس غریب ہوتا ہے وہ یہ، اس کو آپ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ یہ آپ نے پینسل سے کیا، بہت اچھا کیا، پینسل سے ہی کرنا چاہیے، کچی پینسل جو ہوتی ہے نا جس کو رب کر سکتے ہیں آپ، تاکہ اب یہ اس کا کچھ غلط ہوا تو اس طرح سے یومنون ٹھیک ہو گیا، وہ آپ کو آ سکتا ہے کہ شاوا آپ نے بہت عقل مندی سے ہی سوچا، تو پھر عذاب النظیم تو پتہ ہی ہے۔ آپ نے آیت نمبر 7 تک کیا، ٹھیک ہے جی۔ قلوب، قلوب تو کیا ہوتا ہے کہ دل، ٹھیک ہے، قلب، قلوب، شاباش، ویری گڈ۔ اچھا جی، کل آپ لوگوں نے سب نے تقریباً یہیں تک کیا ہے 7 تک، تو کتنے ورڈز آپ لوگوں نے نکالے؟ ٹھیک ہے، شاباش، جتنے بھی نکالے ہیں نا میری جان، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، جتنے بھی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ نکالیں گے، سوچ سمجھ کے نکالیں گے، اتنا آپ لوگوں کو فائدہ ملتا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آیت نمبر 7 تک ہے۔ اب کل آپ لوگوں نے آیت نمبر 14 تک کر لینے، ٹھیک ہے، بالکل۔ کتنا ٹائم لگا تھا؟ بہت کم ٹائم لگا، اور بہت فائدہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ چیز دے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ لیکن آپ یہ رکھ لیں، اور میں اب آپ کو آج کا نیکسٹ جو ہے
وہ لیکچر یا سمجھانے کی بات وہ شروع کرتے ہیں. دیکھیں ہر جو لینگویج ہے اس کے اندر گرامر بالکل ضروری ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. دیکھیں جب وہ اگر ہمارے یہاں پہ ہمارے پاکستان کے اندر اگر جب وہ پٹھان کہتے ہیں تم کیا کرتی ہے، آدمی کو کہتے ہیں تم کیا کرتی ہے، تو ہم پنجابی ہنس پڑتے ہیں کہ یہ بیچارے کو عورت بنا رہے ہیں. تو اسی طرح سے ہر لینگویج میں گرامر کے مطابق چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم اس کی عربک کی میں آپ کو وہ والی باتیں بتاؤں گی صرف جو آپ کو قرآن حکیم سمجھنے کے کام آئے. ٹھیک ہے، چلیں جی. تو آج ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں ہر لینگویج کے اندر 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں. 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، اردو میں اگر ہم اسے کہیں گے تو اسم کہیں گے. انگلش میں وہ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور عربک میں بھی وہ اسم ہی ہوتا ہے. عربک میں بھی اسم ہوتا ہے، اردو میں بھی اسم ہوتا ہے، اور انگلش میں وہ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے، دوسرا لفظ جو ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے. فا عین لام. ٹھیک ہے جی. فعل ہوتا ہے. اس کو اردو میں بھی فعل ہی کہتے ہیں، کرنے کا، کام کرنے کا کوئی لفظ ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو مثالیں دوں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کو انگریزی میں ورب کہتے ہیں، اردو میں اور عربک میں اس کو فعل کہتے ہیں. اور جو ہے تیسری طرح کا کوئی بھی لفظ ہوگا ان تینوں کے اندر ہی آئے گا وہ. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ حرف کہلاتا ہے. حرف جو ہوتا ہے وہ انگریزی میں بھی اردو میں بھی حرف ہے، اور عربک میں بھی حرف ہے، اور انگلش میں جس کو آپ بچوں پریپوزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خوش ہو گئے ہو. اچھا، پریپوزیشن جسے آپ کہتے ہیں وہ حرف ہوتا ہے. ٹھیک. یہ 3 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں. کوئی بھی بات ہم نے کرنی ہے، یا ہم اس میں اسم یوز کریں گے، اس میں فعل یوز کریں گے، اس میں کوئی حرف یوز کریں گے. مثال اب اس کی کیا ہے؟ احمد اسکول سے واپس آیا. اگر ہم یہ کہیں احمد کیا ہوا؟ احمد وہ ہوا اسم ہوا. ٹھیک ہے نا. اور وہ اسکول سے، اسکول بھی اسم ہو گیا. سے کیا ہو گیا؟ حرف ہو گیا. واپس آیا فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی. چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ احمد اسکول سے واپس آیا. ٹھیک ہے. یا احمد بازار گیا. اب احمد اسم ہے، بازار بھی اسم ہے، گیا وہ ہے فعل. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب عربک اس میں اردو میں تو فعل کے لیے ہمیں بڑی آسانی سے پہچان ہوتی ہے. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، دوڑنا بھاگنا، یہ وہ سب جو ہے، یہ سب جن کے آگے نون الف نہ آ جاتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ورب ہے، یہ فعل ہے. لیکن عربک میں اور اس میں انگلش میں اس کی پہچان نہیں کوئی ہوتی. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے بائی یوزنگ. ہم جب استعمال کرتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ ورب ہے. اور عربک میں خاص بات اس ورب کی، اس فعل کی یہ ہوتی ہے کہ یہ روٹ ورڈ بھی ہوتا ہے. یہ عربک میں روٹ ورڈ ہوتا ہے. اس سے سارے ورڈز نکالے جاتے ہیں. آج ہم نے صرف اس ناؤن کے متعلق بات کرنی ہے. پارٹ آف اسپیچ تو یہ 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف. لیکن آج ہم نے صرف اسم کے مطابق بات کرنی ہے تاکہ ہمیں کلیئرلی ہر بات پتہ چلتی جائے کہ بھی اسم کیا ہے، کون کون سی چیز کو اسم ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کل ہم کریں گے فعل اور اس کے آگے کریں گے حرف. ایک دن ایک چیز کریں گے سو دیٹ اٹ میں بی ویری کلیئر ٹو یو، اور جو ہمارے کام آنے کی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو اسم ہوتا ہے اس کے اندر 2 طرح کا ہوتا ہے. ہر زبان میں 2 طرح کا ہوتا ہے. اردو میں بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، انگلش میں بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، اور عربک میں بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. اس کو آپ بے شک نوٹ نہ کریں، اس کو میں علیحدہ سے آپ کو اس کے اوپر ڈال دوں گی تاکہ آپ کے لیے یہ محفوظ ہو جائے. آپ اس کو بڑا چھوٹا کر کے دیکھ سکیں آسانی سے. اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس میں اسم کے اندر 2 طرح کے اسم ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسم نکرہ کہتے ہیں اسے، عربک میں بھی اسم نکرہ، اردو میں بھی اسم نکرہ، اور انگریزی میں کامن ناؤن.
समझ आ गई? कॉमन नाउन, ठीक। चलो कॉमन नाउन देखो बेटा, इसमें अंग्रेजी बोलने में या फ्रेंच में कोई बात समझने में या किसी लातीनी में समझने में कोई हर्ज नहीं है। मकसद मेरा ये है कि मेरे बच्चों को, मेरी बहनों को समझ में आ जाए। आ रही है ना आपको समझ? आपके लिए उर्दू में बोल देती हैं जो मिसेस मलिक आप, और इस तरह से। तो बाकी जो हैं बच्चे जो हैं, वो आजकल बच्चियां भी जो हैं, वो उनको भी अंग्रेजी समझ, और बच्चों को भी अंग्रेजी समझ आती, इसलिए हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये क्या हुआ जी? ये हुआ इसम नकरा। इस इसम की दो किस्में, सिर्फ दो, कॉमन नाउन और इसम मारफा प्रॉपर नाउन। अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन, और उर्दू में और अरबिक में उसको इसम मारफा कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, अच्छा जी, चलिए। अब कॉमन नाउन जो है वो हमें पता कैसे चलेगा अरबिक में? अरबिक में अब हम अरबिक में आ जाएंगे। कॉमन नाउन इसम नकरा, हमें अरबिक में उसकी पहचान क्या होगी? कैसे पता चलेगा कि ये इसम नकरा है? ठीक है, उसमें कैसे होगा? अभी आप इसको बंद रखें। ये जो अब मैं आपको ढूंढने के लिए कहूँगी, आपने ढूंढने होंगे ज़रूर, फिर ही आपको ज़्यादा वो समझ में आएगी। तो इसकी पहचान जो है, इसकी पहचान क्या है? तनवीन। तनवीन का मतलब कल आपको बताया था, जो दो ज़बरें हों, दो ज़ेरें हों या दो पेशें, तो वो क्या होती है? इसकी पहचान क्या है? इसम नकरा है, पहचान इसकी क्या है? तनवीन। मिसालें इसकी क्या हैं? विशावतुन, दो सूरह नंबर 2 की 7th आयत, ये सूरत नंबर होता है और ये आयत नंबर होता है। तो विशावतुन देखेंगे आप, तो विशावतुन ऐसे ही लिखा होगा और वो ये वाला नंबर है। फिर क्या होगा? अजाबुन अजीम, ये देखें, इसके ऊपर भी दो पेशें, इसके ऊपर भी दो पेशें, ये भी कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन। हर तरह के अजाब को अजाब ही कहेंगे, हर तरह की बड़ी चीज़ को अजीम ही कहेंगे। मतलब ये कि ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हुदन, ये दो की दो है, ठीक है। ये साथ साथ मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप भी देखें, जितना मेरे बच्चों, मेरी बहनों कुरान हकीम से हम इन टच रहेंगे, हम अपना फ़ायदा करेंगे। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई क्या पहचान क्या है इसकी? कि इस पर तनवीन होती है। तनवीन का क्या मतलब है? उसके ऊपर दो पेशें होंगी, दो ज़बरें होंगी, ये दो ज़बरें होंगी, दो ज़ेरों वाली नहीं, इधर कोई मिसाल, बट आपको पता चल गया, दो पेशें होंगी, ठीक हो गया। और आपने ढूंढना क्या है? कल जो मैं आपसे पूछूंगी वो आपने सूरह बकरा की 18 और 19 आयात के अंदर से इनको ढूंढ के लाना है, मिसालों को, ठीक है। फिर आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आपको आसान समझ में भी आएगा। ये इसम नकरा समझ में आ गया? आ गया जी समझ में? चलो ठीक हो गया। इसम नकरा समझ में। अब जी इसम की जो दूसरी किस्म है उसको इसम मारफा कहते हैं, और वो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उस प्रॉपर नाउन की और इसम मारफा की पहचानें दो हैं। इसकी एक पहचान है ना कि इस पे तनवीन होती है, बस। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इस पे तनवीन होती है, नीचे ऊपर हो, पेशें हो, ज़बर ज़ेरें कुछ भी। इसकी दो पहचानें हैं, इसम मारफा की दो पहचानें। दो पहचानें, पहली पहचान क्या है? इसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ होगा, शुरू में क्या होगा? अलिफ लाम लगा हुआ होगा, शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ होगा। उसकी मिसाल आपको बता देती हूँ। अलहम्दु, पहली जो सूरह फातिहा की पहला ही लफ्ज़ है वो क्या है? अल, ये अल है, हमद है ये लफ्ज़, उसके ऊपर हमने अलिफ लाम, अल्लाह ताला ने अलिफ लाम लगाया हुआ, ठीक है। हम तो हर तरह की तारीफ़ को कह देते हैं, लेकिन अलहम्द लगाने का मतलब ये है कि ये स्पेशल तारीफ़ है अल्लाह ताला के लिए, और उसकी शुक्राना और उसकी तारीफ़ और उसका सब, वो जो हम्द को कहते हैं, ठीक हो गया जी। ये पहली आयत, पहली सूरत की पहली आयत है। दूसरी मिसाल है अस्सुफ़हाउ। अब ये लफ्ज़ क्या है? असल में सुफ़हा लफ्ज़ है, सुफ़हाउ ये लफ्ज़ है, लेकिन हमने अगर इसके ऊपर अलिफ और लाम लगा दिया, ये देखें, ये अलिफ और लाम शुरू में लगा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अस्सुफ़हाउ, उसका मतलब है ख़ास बेवकूफ़। जो वहाँ के बेवकूफ़ थे, जो बात नहीं समझ रहे थे, तो वो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुफ़हाउ का लफ्ज़ यूज़ किया।
اور یہ ہے اردو کا لفظ ہے؟ سفہا نہیں، یہ عربک کا ہی ہے، مطلب اس کو سفہا کو اردو میں یوز نہیں کرتے، عام طور پہ یوز نہیں ہوتا، بہت ہی سنا تو کوئی. بہت زیادہ ہے، ہاں جی، سنا تو بہت زیادہ سنا ہوا ہے بہت زیادہ، نہیں آپ نے کچھ اور لفظ سنا ہوا ہے جو آپ نے یہ لفظ نہیں سنا ہوا ہوگا. سفہا کہتے ہیں ویک مائنڈڈ، جو ویک مائنڈڈ انسان ہوتے ہیں. اب وہ کہتے تھے مسلمانوں کو، کہتے تھے کہ تم تو بڑے ویک مائنڈڈ ہو بھائی، تم تو پتہ نہیں دیکھتے ہی نہیں ہو، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے نکالتے ہیں اور تم بھاگ کے اسے کرنے چل پڑتے ہو، نہ دیکھتے ہو بھائی ہمارا کوئی فائدہ ہے، نہ دیکھتے ہو کوئی ہمارا نقصان ہے. اور بھائی 301 کے مقابلے میں، 360 کے مقابلے میں اگر ایک بت لے آؤ گے تو اس کا کیا ریونیو آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آئے گا، بیڑا غرق ہماری معیشت کا ہو جائے گا. ایسے ہی سوچتے. تو وہ ان کو کہتے تھے تم سفہا ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا السفہا، تم سفہا ہو اصل میں. ٹھیک ہے جی. الارض، اب ہر زمین کو زمین ہی ارض ہی کہیں گے، لیکن الارض، یہ ارض ہے نا، یہ لفظ ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے، اس کو خاص بنانے کے لیے الف لام لگا دیا. ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے. الارض یہ بھی 2 کی 11 ہے. یہ اس لیے لکھی ہیں ساتھ ساتھ آیتیں تاکہ آپ کو اور بھی انٹرسٹ پیدا ہو، آپ جا کے دیکھیں کہ واقعی گرینی نے صحیح بولا ہے، کہیں غلط تو نہیں. اور کچھ غلط ہو، انسان ہوں میں، مجھے آ کے کائنڈلی نوٹ کروا دیا کریں کہ گرینی آپ سے یہ کچھ غلط ہو گیا تھا، تاکہ میں اس کو کلیریفائی کر سکوں. دوسری پہچان، یہ پہلی پہچان کیا تھی، اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہوتا ہے. اور ایک آپ کو بہت ہی مزے کی بات بتاؤں کہ اللہ جو ہے وہ اصل میں اللہ لفظ نہیں، وہ الف لام لگ کے اللہ بنا ہے. اصل میں وہ الہ لفظ تھا. ٹھیک ہے، الہ لفظ تھا. الہ بالکل ہمیشہ سے مشہور تھا عربک کی زبان میں. وہ اس کو سمجھتے تھے جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکتا تھا. وہ چاہے چاند کو سمجھ لیتے تھے، چاہے سورج کو سمجھ لیتے تھے، یہ ہماری ضروریات پوری کر رہا ہے. چاہے کسی درخت کو یہ سمجھنے شروع ہو جاتے تھے، چاہے بتوں کو سمجھنے شروع. بٹ دے کالڈ اٹ الہ. اس الہ کے اوپر جب الف لام لگا تو وہ کیا ہوا؟ الالہ. تو اب الالہ یہ عربز کو اچھا نہیں لگتا اس طرح کا بولنا، انہوں نے اس کو اللہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اس کی بہت بڑی الف لام کی مثال ہے. لیکن میں نے یہاں پہ لکھی نہیں تھی، میں نے کہا کہ شاید آپ کو سمجھ میں آئیے کہ الہ کا لفظ تھا جس کو انہوں نے ال لگا کے الف لام کے، واحد ایک ہی ہے، وہ بڑا خاص ہے، بڑا ہی پرٹیکولر ہے، بڑا ہی پراپر ناؤن ہے. وہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ ہے؟ اللہ کا لفظ قرآن حکیم میں ہے، قرآن حکیم میں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ یہی الف تو نہیں ہٹا ہے نا؟ نہیں ہٹا ہوا. الہ بھی کئی جگہ پہ ہے، الہ بھی بہت سی جگہوں پہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، مجھے اچھی لگتی تھی، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جو الہ کا لفظ تھا وہ عربز کو پتا تھا، اللہ کا لفظ بھی ان کو پتا تھا. کچھ جو ابراہیم علیہ السلام کا کچھ ان کے دماغوں میں جو بات رہ گئی ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے انہیں اللہ کے لفظ کو بھی پہچانتے تھے اور اللہ کو جانتے، یعنی اس لحاظ سے بھی جانتے تھے کہ وہ ہے ایک سپریم پاور. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی جی الف لام کی مثال. ٹھیک، دوسری پہچان اس کی کیا ہے؟ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا نام جو خاص ہو. خاص کا کیا مطلب ہے جی؟ مثلا احمد، وہ کون ہے؟ انسان ہے نا ایک. انسان تو سب انسان ہوتے ہیں، لیکن اس کو جب ہم احمد کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خاص بندہ ہے. احمد خاص بندہ. پھر ہم کسی شہر کا نام بولیں گے، یہ شہر لکھا ہوا، کسی بھی شہر کا نام ہوگا، شہر، ہر شہر کو شہر ہی کہیں گے. سٹیز جو ہوتے ہیں ان کو ہم شہر ہی کہیں گے، لیکن جب ہم لاہور کہہ دیں گے اس کو تو وہ لاہور ہی ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے ڈیم، ہم بہت سارے ڈیمز ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں بے شمار ڈیمز ہیں، ہر ڈیم کو ڈیم ہی کہیں گے. بٹ اف وی سے منگلا ڈیم تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ منگلا ڈیم، خاص منگلا ڈیم. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے دریا ہے اگر کوئی، تو اگر اس کو ہم راوی دریا، ہر دریا کو دریا کہیں گے، لیکن اگر ہم راوی کہہ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ دریا جس کے کنارے پہ لاہور آباد ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح سے پہاڑ جو ہے، ہر پہاڑ پہاڑ ہی ہے، اس کو ہر پہاڑ کو ہم پہاڑ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے، جبل کہیں گے عربک میں. لیکن جب طور کہہ دیں گے تو اس کو
طور ہی ہمیں پتہ چلے گا. یہ جو دریا ہے اس کسی خاص کا نام دریا کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نہیں لیا ہوا. انسانوں کے نام پورے 25 پیغمبروں کے نام ہیں. ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون، یہ 25 نام مقرر ہیں باقاعدہ قرآن حکیم کے اندر. اور کوئی کسی انسان کا خاص طور پہ نام لے کے اس کا زید کا ہے، زید کا ذکر ہے ایک آگے جا کے آیت میں. لیکن پیغمبروں میں سے سارے پیغمبروں کے نام ہیں. ٹھیک ہے جی. زید وہ تھے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح ان سے کر دیا تھا. تو کیونکہ وہ تو قریش تھیں اور وہ غلام تھے تو وہ پھر ان کی بن نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا یہ سارا کام. جی پراپر ناؤن ہے نا زید نام جو ہے تو وہ پراپر ناؤن ہے. اسی طرح سے کتنے ہی انسانوں کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پراپر ناؤن، یہ پراپر ان کے نام لے لے کے قرآن حکیم میں یوز ہوئے ہیں. شہروں میں سے صرف ایک بکہ مکہ کو بکہ بھی کہتے تھے. مکہ کو پرانے زمانے میں بکہ بھی کہتے تھے. اس کا نام لے کے کہ وضع للناس للذی ببکہ، مطلب جو گھر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے زمین کے اوپر بنایا گیا تھا وہ مکہ میں. وہاں پہ بکہ کا لفظ ہے، وہ شہر قرآن حکیم میں ہے. اس لیے میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے میں نہیں کہنا چاہتی تھی کیونکہ یہ بہت ہی کم ہے. اور اسی طرح سے مصر، تو مصر جو ہے وہ اصل میں شہر کو بھی کہتے ہیں، ہر عام شہر کو بھی مصر کہتے ہیں، اور مصر جو ایجپٹ ہے اس کو بھی مصر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. چلیے جی. اب اور پہاڑوں میں سے صرف طور کا نام ہے اور جودی کا نام ہے. جودی پہاڑ ہے نا جس کے اوپر نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے، یہ 2 پہاڑوں کے نام ہیں اور زیادہ پہاڑوں کے نام نہیں ہیں. دریاؤں کا کسی کا بھی پراپر نام نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اب بہت امپورٹنٹ باتیں جو اس ناؤن کے بارے میں ہیں، یہ میں نے لکھا خاص باتیں. یہ جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 کہ کسی بھی اسم پر تنوین اور الف لام دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا بھلا کہ کسی بھی اسم پر، چاہے وہ یعنی کہ کوئی بھی اسم ہو، یہ سارے آپ کو اسموں کی وہ پتہ چل گئی ہیں نا، یہ سارے یہ اسم، ان میں سے کسی پر بھی تنوین اور الف لام دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. یا تنوین آئے گی یا الف لام آئے گا. سمجھ میں آ گئی؟ یا تنوین آئے گی یا الف لام آئے گی، یا پھر وہ نام ہوگا تو تب وہ پراپر نام ہوگا. ایک بات ہوگی. اچھا مثلاً الحمدن نہیں ہو سکتا. ال لگ گیا نا جب حمد کے ساتھ یہ الف لام لگ گیا تو اس کے آگے بھی تنوین نہیں آ سکتی. الحمدن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. غشاوتن نہیں ہو سکتا. الغشاوتن نہیں ہو سکتا. یہ الف لام لگ گیا اور غشاوتن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. الغشاوتن نہیں ہو سکتا. نمبر 2 خاص بات، اسم کے متعلق خاص بات. اور کیا ہے؟ اسم میں اسم صفت بھی شامل ہے، اسم ضمیر بھی شامل ہے، اسم اشارہ سب شامل ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس کو اسم صفت کو اگر ہم انگریزی میں بولیں گے تو وہ ایڈجیکٹو ہوئے گا، اسم ضمیر جو ہے وہ پروناؤن ہوئے گا، اور اسم اشارہ جو ہے وہ اس میں انگلش میں اس کو علیحدہ سے نام نہیں کوئی دیا ہوا، وہ اسی کے اندر پروناؤن کے اندر ہی وہ اس کو شامل کرتے ہیں. اب اسم صفت کی مثال کیا ہے؟ اسم صفت کی مثال کیا ہے؟ عذاب مہین. اسم صفت کی مثال کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کی کوئی صفت بیان کر رہا ہے. بے شک وہ صفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی خوبی ہی بیان کر رہا ہو. اس کا صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی برائی ہو یا اس کی خوبی، کوئی بھی چیز ہو وہ اسم صفت کہلاتا ہے. تو وہ اس کی کیا مثال میں نے دی ہے؟ عذاب مہین. یہ 2 کی 90 آیت ہے. عذاب مہین، مہینن، دونوں کے اوپر تنوین ہے. ٹھیک ہے جی.
اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ العذاب بن المہینن، یہ نہیں ہو سکتا تھا. سمجھ آ گئی نا یہ والی پہلی بات. اس طرح سے عذاب مہین. پھر اسم اشارہ جو ہے، اسم اشارہ اس کی مثال ہے ذالک الکتاب. یہ دوسری سورت کی پہلی آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے نا، یہ تو سبھی بچوں کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ تو سب کو آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ذالکا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے، ذالکا اسم اشارہ ہے، ذالک الکتاب. ٹھیک ہے. اب اسم اشارہ میں اس کی تھوڑی سی وہ چینج ہو جاتی ہے کہ ذالکن نہیں ہوتا، ذالکا ہوتا ہے. جب اسم اشارہ ہم پڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی. اب اسم ضمیر جو ہوتی ہے، ضمیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پروناؤن. ٹھیک ہے، ہی کہہ دیتے ہیں، شی کہہ دیتے ہیں، اٹ کہتے ہیں ہی شی اٹ انگریزی میں ہوتا ہے، اور اردو میں وہ ہی ہوتا ہے زیادہ تر، یہ یا وہ ایسے ہی ہے. نہیں، ضمیر جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے شاید. ضمیر اردو میں بھی وہ یہی ہوتا ہے، اور اسم اشارہ بھی وہی ہوتا ہے، اور ضمیر بھی وہی ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. اسم ضمیر جو ہے اس کے لیے مثال ہے لہو ملک السماوات. لہو ملک السماواتی والارض بھی آگے ہے، لیکن یہاں پہ کون سی ضمیر کیا ہے؟ یہ ہو کی ضمیر ہے. ہو کی ضمیر ہے یہاں پہ لہو، اس کے لیے ہے، یعنی ہو کی ضمیر ہے. اس کے نیچے میں نے انڈر لائن اسی لیے کیا کہ یہ ضمیر چھوٹی سی ایک ہوتی ہے، ہو ہوتی ہے، ہا ہوتی ہے، بہت سا. پھر جب ہم اس کے اوپر آئیں گے ضمیر کے اوپر تو تب ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ ہم ضمیر کی وہ گردانیں ہوتی ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ٹیبلز جیسے ہوتے ہیں نا. وہ ٹیبلز جو ہیں اگر وہ آپ کو آ جائیں گے نا تو بہت ہی آسانی سے آپ کو قرآن حکیم کی جو فارمیشن ہے، اس کا جملوں کی ترتیب ہے، اس کو بننے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کے لیے یہ اتنا کافی ہے. اور جی اس میں عذابن کا تو مجھے مطلب ہوتا ہے اس میں جو مہینوں ہے. ہاں، مہین کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنے والا، آپ کو ہلکا جو کر دے. ظاہر چیز ہے اسم جو سمت ہوگی، اسم صفت ہوگی، صفت یہ ہے، مہین صفت ہے، عذاب اس کا موصوف اسے کہتے ہیں. جب ہم یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہ کھل جائے گی بات. بہرحال مہین اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، مہین صفت ہے یعنی جو ذلیل کر دے، جو ڈسکرائب کر رہا ہے کسی برائی کو، یہ برائی کو ڈسکرائب کر رہا ہے نا. اچھائی کو بھی ڈسکرائب کر سکتا ہے، لیکن برائی کو بھی جو ڈسکرائب کرتا ہے اسے اسم صفت کہتے ہیں. اور اشارہ جو ہے اس میں ذالکا ذالکا اشارہ ہے کہ یہ کتاب یہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، یہ لے لو. تم نے دعا مانگی تھی نا سورہ فاتحہ میں، یہ کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم. اس نے کہا یہ لو، یہ کتاب ہے، یہ ساری کی ساری یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اس کے لیے جو اس میں سے لینی چاہیے. یہ ذالکا اسم اشارہ ہے. اچھا، میں اس کو یعنی کہ انڈر لائن کر دوں یا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یس آف کورس، بٹ آئی ہیونٹ براٹ دیٹ. تھینک یو میرے بچے، تھینک یو. یہ دیکھیں، یہ ہے اسم صفت. تھینک یو ٹو پوائنٹ آؤٹ. یہ صفت، اسم صفت کیا ہے؟ مہین. اس میں اسم اشارہ کیا ہے؟ ذالکا. یہ اسم اشارہ ہے. اور اسم ضمیر جو ہے اس کو میں نے انڈر لائن کیا تو ہے لہو. ہو جو ہے وہ ضمیر ہے یہ. ٹھیک ہے، تو جی اس کا میننگ اس کا نہیں، لہو کا مطلب ہے اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض. آگے والارض کی جگہ نہیں تھی، میں نے نہیں لکھا، بٹ اسی کے لیے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی مملکت، بادشاہی. یہ ہاں، یہ دوسری کی 107ویں آیت ہے. جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اب آپ لوگوں نے آج کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے اپ ٹل 14 آپ نے اردو کے
میں استعمال ہونے والے الفاظ جتنے ہیں وہ آج آپ نے لکھ کر لانے ہیں. ہماری یہ کلاس جو ہے یہ کتنی ہو گئی جی ٹائم اس کا؟ چلیے بہرحال جو میں یہ چاہتی یہ ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے بات، اور آپ جو ہے وہ یہ یعنی کہ گول مول اور گھپل گھوس نہ ہو جائے، اور یہ نہ ہو جائے کہ بھئی مطلب جنبل ہو جائیں چیزیں اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا تو چلیے پھر جی ہاں کچھ اور. وہ جو ہے ہاں جی یہ جہاں بھی یوز ہوگا اس کا مطلب ہوگا اس ایک کے لیے، اس کا ہاں مطلب اس ایک کے لیے، اس وہ جہاں بھی ایک، یوز ہوگا. ہاں جی اس ایک مذکر کے لیے. ابھی یہ کل پرسوں آپ مذکر مؤنث پڑھیں گے، اچھی بات ہے آپ کوشچن کرتے ہیں، بٹ جب مذکر مؤنث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو جو ہے، ہو کی ضمیر جو ہے وہ ایک آدمی کے لیے، ایک میسکولن کے لیے یوز ہو سکتی ہے. اگر ایک فیمنن کے لیے یوز ہونی ہو تو ہا کی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے اس پر زیر زبر لگ جی؟ نہیں وہ لفظ ہی اور ہوگا. لام دو آنکھوں والی ہے اور الف. جب آپ میں نے آپ سے بتایا نا کہ میرے بچوں یہ ٹیبلز بنیں گے کہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہنا، کا کما کم، کی کما کنا. تو پھر آپ کو وہ آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا، یا نانا وہ بھی ہے سارا. تو تب میں پھر آپ کو یہ کلیئر کروں گی. ابھی آپ بس میں نے آپ کو تھوڑا یعنی انٹروڈکشن دینی تھی کہ یہ چیزیں ہیں جو یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو اب پھر کل کے لیے جو کام میں نے دیا ہے آئی کائنڈلی اس کو کر کے لانا ہے آپ لوگوں نے. بے شک مجھے دیکھیں، میں اب وہ اتنے بڑے بڑے آپ لوگ ہیں سارے، تو میں آپ کو یہ کہوں کہ میں کل کاپیز چیک کروں گی، جس کی کاپی نہیں ہوگی اس کو یہ والا پھٹا ماروں گی، تو وہ تو بات نہیں ہے نا. ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ پیار سے اور محبت سے اس کو سیکھ رہے ہیں تو آئی تھنک یو ول ڈو اٹ، اینڈ اٹ ول اتنا آپ کو فائدہ دے گا، یہ انشاءاللہ سے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا کہ آپ پھر مجھے دعائیں دیا کریں گے. چلیے جی پھر تھینک یو، اللہ حافظ.